stability and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. تو ہم اس میں بہت کلیئر ہیں کہ اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اصل حقائق سامنے آئیں اور دنیا کو جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور وہ کلیئر ہو. اب بال انڈیا کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے. پاکستان اس میں بہت کلیئر ہے. پاکستان اس سچویشن کو بہت تحمل سے ہینڈل کر رہا ہے, لیکن کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنی کسی 1% بھی اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کریں گے. تو یہ ایک چیز ہم نے آفر کر دی ہے. اب یہ دنیا کا اور انڈیا کا امتحان ہے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں. ہم اس میں بھرپور تعاون کریں گے تاکہ جو اصل مجرم ہیں ان تک پہنچا جائے اور پتہ چلے کہ یہ اس واقعے کو کس نے کیا تھا. ایک سیکنڈ, میں تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں پوری کر لوں, اس کے بعد آپ لوگ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہمارے ملک پہ اس ٹائم سیریس قسم کا ایکسرسائز انڈیا کر رہا ہے. ہمارے پاس کچھ سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ لاسٹ 3 دنوں میں ہم نے 7 IEDs پکڑی ہیں جو وہ یہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتا تھا, اور اللہ کا شکر ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایفرٹ سے وہ سارے کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں. میری خواہش تھی کہ میں آپ کو وہ سناتا بھی کہ کس طریقے سے وہ پلان کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ لاشیں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اپنے اسی دہشت گردی کی میں ایک اور دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ہم آپ سے باقی ڈیٹیل بھی شیئر کر لیں گے کہ 7 IEDs ہیں جو ہم نے آلریڈی پکڑ لی ہیں, جو آلریڈی انہوں نے پلان کی ہوئی تھی پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں, اور انہی دنوں میں پلان کر رہے تھے وہ. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس انڈین انکوائری کے ساتھ ہم ایک اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جعفر آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بھی ایک نیوٹرل انکوائری کر لی جائے تاکہ اس میں بھی دنیا کو پتہ چل جائے کہ اصل میں اس میں کون ملوث تھا. تو کشمیر والی انکوائری ضرور ہو, نیوٹرل لوگوں سے ہو, مگر جعفر آباد کی بھی ہم نیوٹرل انکوائری کے لیے تیار ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے. ہم خود آفر کر رہے ہیں کہ ہم تمام ثبوت شواہد اس انکوائری کمیٹی کو دیں گے اور وہ دنیا دیکھے کہ کس طریقے سے انسٹرکشنز آ رہی تھیں, کس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو مارو, کس طریقے سے کہا جا رہا تھا تصویریں بھیجو, وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. ایک اور وجہ جو ہمیں اب سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو ہماری اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی تھی, ملک پروگریس کر رہا تھا, ہر چیز آپ کے سامنے تھی. دوسری طرف کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم نے پچھلے 2 ماہ میں کافی بڑے ٹارگٹ اچیو کیے تھے, اور مسلسل ڈیفینیٹلی کیجولٹیز ہو رہی تھیں, سارا کچھ ہو رہا تھا, لیکن مسلسل پچھلے 2 ماہ میں ان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے KPK میں, اور وہ اس ٹائم پہ دوڑ میں تھے اور سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ جگہوں پہ آئے ضرور, اور بٹ ہم نے وہاں پہ ان کو کاؤنٹر کیا. اب انڈینز نہیں چاہتے کہ وہ ویک ہوں. ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, ان سب نے یہ بیٹھ کے جو ہمارا اپنا ہے, کیونکہ ان کو یہ افورڈ نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے سٹی میں اس طرح کی اچیومنٹس ملیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فورسز ہیں جو اس ٹائم پہ KPK میں لڑ رہی ہیں ان کا فوکس دوسرے بارڈر پہ آئے تاکہ وہاں پہ ان کو ایک بریدنگ سپیس ملے, وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں اور دوبارہ سے اتنے اسٹرانگ ہو کے واپس ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. دوسری طرف اگر BLA یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سے تیسرے ملک میں ان کے تمام بڑے لیڈر جا رہے ہیں اور جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جا کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, تو ان کی بھول ہے.